عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم. ہمیں سمجھے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له ذات اقدس واسطے خاص. درود و سلام آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امام الخدا ولی بطحا شمس الزہا بدر الدجا آمینہ لال پیسر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذات گرامی کے دوستو بزرگو انتہائی قابل قدر نوجوان ساتھیو عزت الہی معاشرات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ مالک نے اپنی توفیق خاص سے نبی سنسار اس مقام پہ جمع فرمائے. دعا کرو اللہ سب دعانا قبول و منظور فرما کے پھر توڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم سیرت ابراہیم علیہ السلام جاری و ساری ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک اندر شان رب العالمین کا زبان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زبان میں گفتگو کی تھی. آج نے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا پہلو یعنی باپ دی عظمت کے حوالے میں گفتگو کی دی جائے. دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں میرا مالک سمجھائے میں سمجھ کے وہ مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو نے. ایک پہلو توحید والا جو کہ میں تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں. دوسرا پہلو والدین میں حسن سلوک والا والدین کی عزت والا ادب و احترام والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کو خصوصاً اپنے باپ کو جو کہ بت تراشتا سی بت بناتا سی اور سرکاری بت خانے کا نگران سی اور توحید کی دعوت دے. باپ مشرک ہے کافر ہے نہ اللہ تے ایمان رکھتا ہے نہ اللہ تے نبی تے ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخرت تے ایمان رکھتا ہے نہ اللہ تے قرآن والی وحی تے ایمان رکھتا ہے. لیکن جناب ابراہیم جب دونوں مخاطب کرتے ہیں کہ کتنے عدل دل کرتے ہیں اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماں باپ ہمیں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں انہوں نے عادت پھر بھی ضروری ہے. آئیے ذرا توجہ کرنا اور کرنا جیسے پہلو تحت میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ تمام آپ کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے رب کائنات نے قرآن پاک کا نزول فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر
اپنی امت دے لوکاں نوں جناب ابراہیم دا تذکرہ سناؤ نا اپنی امت دے لوکاں نوں جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سناؤ نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کیسی فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نے مخاطب کر دینے دعوت دین واسطے کی فرما دینے یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے بابا جان عربی لغت دے اندر سب تو زیادہ عزت والا لفظ جڑا باپ نو مخاطب کرتے ہوئے بولی دے وہ یا ابتی دا جملہ یا ابتی دا لفظ ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر ایک لفظی نازل فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو بلاندے ہیں تے شان تو زیادہ عزت والا لفظ بول کر کے بلاندے ہیں پھر تو پتہ ہے چلتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ماں باپ پاویں پڑھے نے تے پاویں نہ پڑھ دے پاویں مسلم نے پاویں غیر مسلم نے پاویں موحد نے پاویں مشرک نے ماں باپ نو جدوں بھی بلانا ہے عزت نال بلانا ہے ادب دے نال بلانا ہے احترام نال بلانا ہے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جدوں تہاڈے ماں باپ والدین بوڑھے ہو جان دوویں موجود نے یا ایک دنیا تو جا چکے ہیں تے دوسرا تہاڈی زندگی اندر موجود ہے ماں موجود ہے یا باپ موجود ہے انہاں نوں ڈانٹنا نہیں ہے انہاں نوں چھڑکنا نہیں ہے انہاں نوں دبانا نہیں ہے اف تک نہیں کہنا بلکہ انہاں نوں جدوں بھی مخاطب کرنا ہے عزت نال کرنا ہے انہاں نوں جدوں بھی بلانا ہے ادب دے نال تے احترام نال بلانا ہے اللہ اکبر اللہ وہ جانتے ہو نا معصوم بچہ جڑا چھوٹا بالکل ہوندا ہے نا تے اپنے باپ دے نال طرح طرح دے لاڈ کردا ہے بار بار ایک گل اپنے باپ کولوں پوچھدا ہے تے باپ ہر واری عزت نال دسدا ہے باپ ہر واری پیار نال دسدا ہے باپ ہر واری شفقت دے نال دسدا ہے لیکن یہ اولاد جدوں جوان ہو جاندی ہے ماپے بڑھاپے اندر پہنچ چکے ہیں ایک باپ بوڑھا ہو چکے ہیں ایدی جناب شماعت بھی کمزور ہو گئی ہے ایدی بصارت بھی کمزور ہو گئی ہے اکھاں میں بینائی کمزور ہو چکی ہے زبان توتلی ہو چکی ہے یہ صحیح بول نہیں سکتا یہ صحیح سن نہیں سکتا یہ صحیح دیکھ نہیں سکتا یہ اسے بیٹے نو ایک گل دوجی وار پوچھدا ہے تے بیٹا کو ڈانٹ دیندا ہے دیتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی نے خصوصاً بڑھاپے والی مدد کرنا فرمایا اللہ اکبر اللہ خود اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر بڑھاپے والی عمر نو آدھا عمر رکھے کہ انسان کی زندگی کا سب تو حقیق ترین حصہ بڑھاپے والی عمر ہے کمزوری نکات اس وقت حالانکہ چھوٹا بچہ بھی کمزور ہوتا ہے لیکن وہ دن سارے محبت ہوتی تے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے لوگ نفرت کرنے لگے باپ کی دوائی دینی پہ گئی نفرت ہے وہ دی چار بھائی صاف کرنی پہ گئی نفرت ہے وہ دا بستر بچھانا پہ جائے نفرت ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے بڑھاپے والی امت کا تذکرہ اس وجہ تو فرمایا
کرام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ پاک تے رب کائنات نے قرآن پاک کو نزول فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنا خوبصورت ہے رب دے خلیل پیغمبر اپنے باپ نو دعوت دے رہے تے کی فرماتے نے اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے پیارے بابا جان انہاں بتاں دی پوجا کیوں کرتے جے اے تانوں نفع نقصان نہیں دے سکتے یا ابت انی قد جاءنی من العلم توجہ میرے ول رکھو انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا اے میرے پیارے بابا جان میں تواڈے کول علم لے کر کے آیا علم نہیں جڑا دنیا دا علم ہے علم نہیں جڑا سکول اندر پڑھایا جاندا ہے علم نہیں جڑا کالج یونیورسٹی دے اندر دتا جاندا ہے علم نہیں جڑا میرے بابا تواڈے کول ہے بلکہ علم ہے جڑا آسمان تو جبریل لے کر کے آندے نے جڑا علم رب کائنات دی طرف آندا ہے او علم میں تواڈے کول لے کر کے آیا جڑا علم غلط نہیں ہو سکدا جس علم اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکدا اے میرے پیارے بابا جان اس علم نو مان لو نا اس علم دے مطابق زندگی گزارو سیدھے رستے تے آ جاؤ گے صراط مستقیم نو اپنا لو گے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے میرے پیارے بابا جان شیطان پیچھے نہ لگے تے شیطان دی گل نہ منیا تے کیونکہ شیطان تیرا بنا نافرمان ہے اے تو رب کا نافرمان بنا دے گا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اے میرے پیارے بابا جان اگر تجھے شیطان نال دوستی لاؤ گے اگر تجھے شیطان دے آکے لگو گے نا اگر شیطان دے قریب ہو جاؤ گے تے رحمان تو دور ہو جاؤ گے اللہ تو دور چلے جاؤ گے شیطان نال دوستی لاؤ گے تے اللہ دی طرف عذاب آ جائے گا بابا جان میں نہیں چاہتا کہ تسی اللہ دے عذاب تے مستحق بنو نا اللہ کو اکبر اللہ لمبا چوڑا بات کیتا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو توحید دے موضوع تے ہر جملے دے نال ہی بول دے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے بابا جان اللہ کو اکبر اللہ دے نال خدا دے احترام دے نال خدا دے نے ابو باپ کی جنت سنیا جے دھیان نال باپ کہندا یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا اے ابراہیم اگر تو دوبارہ کوئی جدی گل کرے گا میں پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیواں گا تے گھروں نکال دیواں گا اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے بابا جان کے باپ کہتا ہے ابراہیم میں تینوں پتھر ماراں گا ابراہیم میں تینوں گھروں نکال دیاں گا بعد آ جائے نہ کہلا دو سارے معبوداں دی مخالفت نہ کریا کر اللہ کو اکبر نہ بتاں دی مخالفت نہ کریا کر اگلی گل جڑی میں تانوں دسنا چاہنا اللہ کو اکبر اللہ 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 ابراہیم فرماتے ہیں قال سلام علیک سلام علیک سلام علیک جان دے نا سلام علیک ترجمہ کی ہوا کر دے ابراہیم فرماتے ہیں اے میرے پیارے بابا جان تسی مینوں پتھر مارو گے تسی مینوں گھروں نکال دیو گے پھر کی ہویا تسی میرے باپ جو لگ دے ہو تسی میرے باپا جو مینوں پتھر بھی مارو گے تے میں تانوں سلام کراں گا گھروں نکال بھی دیو گے تے سلوٹ کراں گا اللہ کو اکبر اللہ اج کل دے ماپیاں نے اولاداں نوں کتے گھروں نکالنا ہے اولاد نہیں ماپیاں نوں گھروں کڈ دیا کر دیا نے کہ باپ بوڑھا ہوندا ہے اولاد دھکے مار کے گھروں نکال دیا کر دیے اولڈ ہوم دی زینت بنا دیا کر دیے سن جناب ابراہیم دا تذکرہ اپنے باپ دا کیویں کر دے نے فرماتے نے سلام علیک بابا جان جو بھی آکھو گے میں تانوں سلام ہی کراں گا سیاست تو پھر اولا کر پے میں اللہ کو تواڈے لئی پھر بھی دعا کراں گا تو باپ نو دھکے مارنا ہے تو باپ نو دعا دینا ہے تو اپنے باپ نو گانا کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے بابا میں تانوں سلوٹ کراں گا بابا میں تواڈے لئی اللہ کو دعا کراں گا کہ باپ تلقی کہ باپ سختی کر دے نا تے بچپن دیاں
تے نہ آن دتا کدی وقت تے نہ جان دے پر جناب ظلم و زیادتیاں کدی جناب مزدوری نہ ملن تے ظلم و زیادتیاں اج تو جوان ہویا تے تو ہی اپنے باپ نو تانے مارن لگیا بابا تساں میرے لیے کیتا کی ہے میرے لیے بنایا کیجے اللہ اکبر اللہ بڈھے باپ نو گھروں نکال دے میں صرف اس وجہ تو کہ تیرا باپ بوڑھا ہو چکیا ہے نا بچپن دے پیار یاد کریا کر محبت یاد کریا کر اپنے باپ دی یاد اللہ اکبر اللہ باپ کا کردار کتنا عظیم ہے دنیا کے اندر کوئی دوسرا بندہ باپ کا کردار نہیں ادا کر سکتا اللہ اکبر اللہ بلدی اگتے آپ کھلوندا لوگو باپ جیا کوئی نہیں ہوندا بلدی اگتے آپ کھلوندا لوگو باپ جیا کوئی نہیں ہوندا میری بھی طوفان بھی ویندا ہس کے ساریاں سختیاں سہندا میری بھی طوفان بھی ویندا ہس کے ساریاں سختیاں سہندا بچہ ویکھ نہیں سکدا روندا لوگ باپ جیا کوئی نہیں ہوندا اور کبھی بھی کیڑا تھکدا نہیں جے زیدہ من منے اکدا نہیں جے کبھی بھی کیڑا تھکدا نہیں جے زیدہ من منے اکدا نہیں جے متھے وڈ ذرا نہیں پوندا لوگ باپ جیا کوئی نہیں ہوندا اور بچے لکھن پڑھاون لئی ہم بچے لکھن پڑھاون لئی اولاد دا کل بناون لئی اپنا اج بھی دات لوندا اپنا اج بھی دات لوندا لوگ باپ جیا کوئی نہیں ہوندا پاویں سکھ ہزاراں لوگو باپ دے نال بہاراں لوگو پاویں سکھ ہزاراں لوگو پر باپ دے نال بہاراں لوگو باپ نہ ہووے کچھ نہیں ہوندا باپ نہ ہووے کچھ نہیں ہوندا لوگ باپ جیا کوئی نہیں ہوندا بلدیاں تے آپ کھلوندا لوگ باپ جیا کوئی نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ رب دے خلیل پیغمبر دے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھروں نکال دیتا نکلنا پیا چھوڑ دیتا گھر تے چلے گئے فلسطین اندر پہنچے نا اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام حکم آکے میرے خلیل پیغمبر اپنے لختے جگر کو لے لو نال دی والدہ نو بھی لے لو تے جا کے مکہ دی سرزمین تے چھوڑ کر کے آؤ نا رب دے خلیل پیغمبر بیوی بچے کو لے کے مکہ دی سرزمین تے پہنچے اب ایک اگے بات عزت دی وجہ تو اللہ نے کتنی شان عطا فرمایا اللہ نے اولاد عطا فرمائی جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل دی صورت اندر بیٹا عطا فرمائے تے بیٹا بھی باپ دا اوویں ادب کردا ہے جویں ابراہیم اپنے باپ دا ادب کریا کرتے سن جویں جناب ابراہیم اپنے مشرک باپ نال حسن سلوک کریا کرتے سن جویں اپنے باپ دی عزت کریا کرتے سن احترام کریا کرتے سن آج جناب ابراہیم دا بیٹا اسماعیل انہاں دا اوویں ادب کردا اوویں احترام کردا ہے حتیٰ کہ احترام دی انتہا دیکھو بیٹا اپنے باپ لے جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا نال حضرت اسماعیل چلن پھرن والی عمر میں پہنچے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دے چھڑیا ہے میرے خلیل پیغمبر اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیو اور اپنے خلیل پیغمبر فلسطین تو چلتے چلدیاں مکہ دی سرزمین تے پہنچے نا تے مکہ دی سرزمین تے آ کر کے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے سامنے بیٹھ گئے نے اپنے بیٹے نو کھول بٹھا لیندے نے بڑے ادب نال بڑے احترام نال بڑے پیار نال فرماندے نے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اے میرے بیٹے پیارے بیٹے اسماعیل میں خواب اندر دیکھے میں تواڈی گردن تے چھری پہ چلانا اللہ کو اکبر اللہ جملے سنے ذرا حضرت اسماعیل فرماتے ہیں قال یا اباتی وہ جملے جڑے ابراہیم اپنے باپ لئی بولیا کرتے سن اج بیٹا اسماعیل جناب ابراہیم واسطے وہی جملے بول رہے ہیں قال یا اباتی اے میرے پیارے بابا جان ہے میرے پیارے
ابا جان افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین جی اللہ کا حکم آئے نا ہمیں کر کے دکھاؤ جی حکم ملے رب کائنات جلدی جلدی پورا کرتے ہو انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا پاپا تواڈی کنڈ نہیں لواں گا بابا تانوں عزت دے اللہ اکبر تواڈا ساری عزت نال بلند کراں گا اللہ اکبر اللہ وزیر لکھدے نے باپ نے لے بیٹے نوں تے چل دیا میدان مینا اندر پہنچ گئے شیطان آیا حکمت بارو خدا ابراہیم کو ایک بیٹا ہے تے او جناب قربان کرن لگے اللہ اکبر حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ شیطان ہو سکتا ہے اللہ دے حکم کو روکدا پیا حکم کر مار دے یہ جناب دوڑیا تے میں ہاجرہ دے کول چلا گیا ہاجرہ تیرا ایک ہی بیٹا ابراہیم دی گردن تے چھری چلان لگے نہیں دوڑنا تے اپنے بیٹے نوں بچا لے تے مائی ہاجرہ بھی بڑی صبر و شکر والی عورت ہے فرماتی نے بیٹا دین والا جانے یا بیٹے نوں لے کے جان والا جانے میں کون ہوا درمیان درار بننے والی اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ 3 مرتبہ شیطان آیا 3 مرتبہ مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے کہ جب جناب اسماعیل کو بٹا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مفسرین لکھتے ہیں حضرت اسماعیل فرماتے ہیں میرے پیارے بابا جان اپنی اکھاں تے کپڑا رکھ لیا جے پٹی بن لیا جے کہ ایسا نہ ہوئے میری گردن تے چھری چلان لگیا میرا معصوم چہرہ تواڈی اکھاں دے سامنے آ جاوے تے میری معصومیت ویکھ کر کے تواڈے دل اندر میری محبت بھر آوے اور تسی میری گردن تے چھری نہ چلا سکو اللہ دے حکم اندر جناب تاخیر نہ ہو جائے بابا جان جتنی جلدی ہو سکے تسی میری گردن تے چھری چلا دیا جے ادھر جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل دی گردن تے چھری رکھی ہے آسمان تو رب کائنات فرما دے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ابراہیم کی میں تو فرما بردار ہے تیرا بیٹا بھی فرما بردار ہے بس تو اڑی قربانی دیکھنی سی میں اسماعیل کے جاتے ایک دعا نگاہ کروا دیتا اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام بچ گئے لیکن اللہ فرماندے نے تو اڑی دعا دی وفاداری تابعداری اتنی پسند آئی ہے قیامت کی دیوارہ تک سنت بنا دے اللہ اکبر اللہ بہرحال جو میں کرنا چاہنا جنہیں ابراہیم اپنے باپ کا احترام کریا کرتے سن بیٹا ہی انہیں احترام کرتا ہے اپنے باپ کا وہ بھی ادب کرتا ہے وہ بھی احترام کرتا ہے اگر چاہنا ہے کہ تیری اولاد تیری فرما بردار بنے ویرا اپنے ماپیاں کا فرما بردار چاہنا ہے کہ عزت پائیں عزت ملے کہ پھر اپنے ماپیاں کی عزت کرنا سیکھ جائے اپنے باس کی عزت کرنا ہے اپنے تو وڈیرے نو جنہیں پتہ ہے کہ کام کرنا ہے عزت نہ بلانا ہے جنہیں تنوں پال پوس کے جوان بھی دیتے ہیں تیری خاطر لوگاں میں تانے برداشت کی کہ نہیں وہ جوان ہو جاتے انہوں ہی تانے دیتا اللہ اکبر حضرت اسماعیل اپنے باپ کا کتنا پھر ادب کریا کرتے سنا سنو ذرا دھیان دیں توجہ کر رہا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام کے سینے پاک تے رب کائنات نے قرآن پاک در دور فرمایا اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اے میرے محبوب پیغمبر جنہیں جناب ابراہیم کا تذکرہ اپنی قوم کے لوگوں نے سنایا دے انہیں میرے پیغمبر اسماعیل کا تذکرہ بھی سناونا تذکرہ بڑا لمبا چوڑا میں صرف باپ دادم والا تمہیں ایک دی مثال دے کے باپ دے وہ احترام والی مثال دے کے کر کے چلانا اللہ اکبر اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے جوانی کی نام سے قدم رکھیا نا تے مائی ہاجرہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے دنیا چھڑ کر کے چلیاں گئیاں نے قومی عمالقہ دے لوگ جو اس وقت بیت اللہ دے اندر آباد شان انہوں نے اپنے
وچوں کسی اپنے خاندان دے وچوں کسی لڑکی دے نال جناب اسماعیل دا نکاح کر دیتا نال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملن واسطے جناب ابراہیم فلسطین تو چل دیا تقریباً 1 سال تو بعد آیا کرتے جان اللہ اکبر اللہ جدو جناب ابراہیم تشریف لے کر کے آیا کہ دیکھتے ہیں گھر دے اندر مائیں حاجرہ کوئی نہیں تے بہو گھر دے اندر آ چکی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کے گھر اندر کوئی نہیں جائے یہ جڑی لڑکیاں ہیں نہیں پتا کہ رب دے خلیل پیغمبر نے تے میرے شوہر دے باپ نے میرے سسر لگتے نے انہیں جناب پوچھا جی کون ہوتے کہ نہیں آئے گے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں اسماعیل نو ملن واسطے آیا اپنا نہ دسیا بلکہ فرماتے ہیں میں اسماعیل نو ملن واسطے آیا اللہ اکبر اللہ میں کتنے ملن گے انہیں دسیا جی وہ دیکھے کئی دن واسطے شکار واسطے نکل جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کیونکہ مکہ دی سرزمین تے کھان پین دی چیزاں نہیں سنو گیا کرنیاں اللہ اکبر اللہ باہر جاتا کہ لوگ شکار کر کے لے کر دے جائے وہ بھی شکار واسطے نکلے گے پتہ نہیں کدو واپس آن کے آپ پوچھتے ہیں جدو اسماعیل گھر تر نہیں ہوتے لیکن تھوڑا گزارا کہ میں چلتا ہے تے وہ اللہ دی بندی حتیٰ میں نہیں پتا ہے رب خلیل پیغمبر نے جڑے پوچھتے رہے یہ کہتی ہے جدو تک اسماعیل نہیں ہوتے گھر اندر فاقے چلتے رہتے ہیں تنگیاں چلدیاں رہتیاں نے اللہ اکبر اللہ رب دے خلیل پیغمبر نو بڑا دکھ لگیا میں سارے زندگی اپنے رب نو ناراض نہیں کیتا بڑیاں دمائشاں آئیاں پر میں ہر جگہ تیرا شکریہ ادا کیتا ہے صبر کر کے دکھایا ہے میرا بیٹا اسماعیل بھی صبر کرنا والا شکر کرنا والا تے ساڈے گھر اندر نہ شکر کے بے صبری عورت کیوں آ گئی ہے آپ نے اتنے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیتا اپنی بہو کو کہتے ہیں جدو اسماعیل آئے نا تے انہوں دسی کہ بابا آیا سی سفید داڑھی والا بزرگ بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ کے سن آئے سن تے پیغام دے کر کے گئے کی پیغام ہے تیرے گھر دی دہلیز درست نہیں ہے لہذا گھر دی دہلیز نو تبدیل کر لینا جناب اسماعیل علیہ السلام جدو تشریف لے کر کے آئے نا تے رب دے پیغمبر نو اپنے باپ دیاں خوشبوئاں دور ہی آن لگ پیاں نے اللہ نے ماپیاں دیاں خوشبوئاں کو زیادہ کی رکھیاں نے اللہ اکبر اللہ پر ہر ایک نوابیاں نہیں آیا کر دیاں جڑے ماپیاں نظر کرنا والے ماپیاں دے احترام کرنا والے ماپیاں دی عزت کرنا والے ماپیاں ویکھ کر تو نہ دی روح خوش ہو جایا کر دیے دل خوش ہو جاندا ہے خوشبو آندیاں نے ماپیاں دیاں تے جڑے ماپیاں تو نفرت کرنے والے نے ہمیشہ درام ماپیاں تو دور رہنے والے انہاں نوں نہیں پتا کہ ماپیاں دی خوشبو کیویں نہیں ہویا کر دیے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تے کی فرماتے نے ایک خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی گھر آندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائی پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گھر دے اندر کوئی ہستی آئی ہے کہ اللہ اکبر بی بی بول کر کے کہتے جی آیا سے کو بڑھا ایک دن آیا سی بطرب کے اندر جا کے گلہ بھاتا میں نے کرتا رہا سے چلا گیا جامعہ پیغام دے گیا کہ اپنے گھر دے دہلیز نو بدل لے باپ دا عدل کنا کرتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اور نہ شکریہ تے بے صبریہ تینوں نہیں پتا تے میرا باپ ابراہیم سی او تیرا بڑے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سن مینوں بڑا دکھ لگیا تو میرے باپ کی عزت نہیں کی مینوں بڑا غم لگیا تو میرے باپ کا احترام نہیں کیتا تے میرا باپ جڑا پیغام دے کے گیا سن ہے تحدیث تو مراد تو میرے باپ نو نہیں پسند تے چھوڑ دے ادے تو باپ تو اسماعیل دی بھی کچھ نہیں لگدی طلاق دے دی ہے انہوں نے گھر بھیج دیتا ہے اللہ اکبر لگا نشر کریے قوم ایمان کا لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ نبی خدا دے نال سادہ واسطہ رشتہ داری کا ختم ہو گیا انہوں نے کہ کم کیتا
کوئی اچھی تربیت والی ایک صالح خاتون دے حضرت اسماعیل کا نکاح دوبارہ کر دیتا تاکہ ساری رشتہ داری رب دے نبی دے نال جڑی رہے. اللہ اکبر. ایک سال گزریا جناب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کے آئے. اندر بھی ایک دن ایک اور خاتون ہے. اتفاق ایسا بیٹے نال پھر بھی ملاقات نہ ہو سکی. ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے. مفسرین دیکھتے ہیں سر تے والا تے کڈا پہ ہے, داڑھی اندر مٹی پئی ہے. سفر تو کر کے آئے سر فلسطین تو رہ کے مکہ کی سرزمین تک پیدل چل کر کے جانا تو تھوڑا سفر ہے, کوئی سوکھی کر لے. رب دے قریب میں پیغمبر انہاں چل کر کے آیا گھر تے. اسماعیل علیہ السلام کا اندر کوئی نہیں تے اینوں بھی پتہ ہے یہ جڑی گھر اندر بیٹھی ہے نا اینوں بھی پتہ ہے یہ میں ہونے دی عزت نہ کیتی تے اگلے دن میں بھی اپنے گھر اللہ کو اکبر. اور باپ کی عزت کرو اور اپنی گھروالیاں کو باپ کی عزت کرواؤ. تسی گھروالیاں پیچھے کر کے اپنے ماں پیو نوں پچھاڑی جانے عبادت ہے اولڈ ہوم اندر کیوں پوچھ دے انہاں بیویاں دی وجہ. سن لو ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل کی فرما برداری اور کو احترام. باپ نے آخیا کہ تیری بیوی پسند نہیں, طلاق دے کر ادھر گھر بھیج دی جائے. تو دوبارہ آئے نے مفسرین دیکھتے ہیں اس عورت نے جناب ابراہیم کو بٹھایا ہے. انہوں نے مہمان نوازی کی تھی اور بٹھا کے کہتی بابا جی توہانا لباس میں نہ ہو چکے ہیں اتار کے دیو میں تو دھو کے دیواں. اپنا سر میرے قریب کرو میں تھوڑا سر تو ہاں داڑھی تو ہاں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نہلایا ہے, انہوں نے لباس تو کر کے دیتا ہے کام کر رکھے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا گزارا کی میں چل دے. یہ دستی اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. صبر کرنے والی شکر کرنے والی عورت کی نشانی ہے. کچھ بھی نہ لگے پھر بھی آتی الحمدللہ. تیرے شکری عورت کی علامت سب کچھ دیتی جاؤ. میرے نبی نے فرمایا شوہر کو ایک غلطی ہو جائے چھوٹی جی وہ کہے کہ ماں رہی تو میری قبط تو خیرہ جلدی تیرے گھر اندر آئی ہیں سو کو دیکھئے ہی کوئی. انہیں شکری اور صبری عورت کی علامت ہے. اور نبی پاک نے فرمایا اور تب نبی پاک نے فرمایا تصدقنا کثرتاً صدقہ کریا کرو, اللہ کو استغفار کریا کرو. اور میں نے وجہ پوچھی نبی پاک فرماتے ہیں میں جہنم دے اندر عورتاں میں کثرت دیکھ کے آیا. سوال کیتا کہ اللہ نے نبی کیوں؟ فرمایا دو گناہ کی وجہ تو ایک رب دیا نہ شکریہ دوسری شوہر دیا نہ شکریہ. اللہ اکبر. بہرحال باپ دا ادب و احترام اس قدر ضروری ہے کہ تھوڑے گھر والے نے بھی پتہ ہونا چاہیے تھوڑے باپ نے کہ نہ تو نے عزت کرنی ادب کرنا احترام کرنا. ذرا سوچو کیڑے کیڑے گھر دا ماحول تے بیٹی آندی جائے تو آندی سب کچھ بس میں تینوں جمیا بھی میں تینوں پالیا بھی میں سب کچھ تیرا کیتا ہی میں اتنے کی لگ گئی. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. ایسا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام باپ کا مقام کو سمجھا رہے ہیں, باپ ادب سمجھا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے باپ ادب کیتا ہے, اللہ نے اولاد بھی ادب کرنے والی عطا فرمائی. ایک اور نبی کا تذکرہ سنو. یہ صرف نبی نہیں یہ وقت کا بادشاہ بھی ہے. کون نے؟ جناب یوسف علیہ السلام. توجہ کرنا اور کرنا ذرا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے رب کائنات نے قرآن پاک تے نزول فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ نے رب دے نبی نے کہ بابا یعقوب علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے کہ باپ بیٹے کی جدائی کو 40 سال گزر گئے نے. اللہ کو اکبر. اللہ دے طرف اجازت مل گئی ہے کہ دوسرے کو ملاقات دیا. اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کنان وچوں چلنے تے چلدے چلدے مصر تک پہنچے نے.
یہ بھی چھوڑ دو نا کئی لوگوں میں دین اندر کر لائے گی حضرت یوسف بیٹے سن انہوں نے خود آنا چاہیے سی اللہ کا حکم یہ سی کہ جناب یعقوب اپنی ساری آل اولاد لے کر کے مصر دے اندر تشریف لے کر کے چلے جان اللہ دے حکم دے نال جناب یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان نو لے کر نکلے تے مصر دے اندر داخل ہوئے نال ادھر جناب یوسف علیہ السلام نکلے مصر دے وچوں اپنے بابا دے استقبال کرن واسطے اللہ کو اکبر اللہ ادھر باپ نے ادھر بیٹا دے استقبال واسطے آ رہے جدوں ماں پہ تینوں ملن واسطے آنا تے منہ نہ وٹایا کر متھے پٹ نہ پایا کر بلکہ انہاں نوں عزت نال بٹھایا کر انہاں دا استقبال کریا کر ویلکم کریا کر اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم ویکھیا جدرا باپ دا کیویں کیتا جاندا ہے رب دے پیغمبر یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے وقت دے بادشاہ بھی نے اپنے باپ دے استقبال واسطے نکلے نا جدوں باپ قریب آیا حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تو بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے جناب یعقوب نے بازو پھیلائے نے تو جناب یوسف دوڑ کر کے بابا دے سینے لگ جاندے نے روئی جا رہے نے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف دی آنکھاں دے اندر بیان سنے ویکھن والے دی آنکھاں بھی برس رہیاں نے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم ایک دوسرے نے متھے تے بوسے دے نے منہ چھوڑنے 40 سال تو بعد لاڈا پتر ملیا جناب یعقوب علیہ السلام نو رج رج کے پیار کیتے لوگ کے بڑے تے انہاں نوں جناب حوصلے دیتے دلاسا دیتا اٹھایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا نو اپنی سواری کے سوار کیتا تے لے کے اپنے محل اندر چلے گئے نے اللہ کو اکبر اللہ جو محل اندر داخل ہوئے نا ادھر ادھر نظر دوڑائی میں اپنے باپ نو کیتے بٹھاواں وزیر دے کمرے اندر یا مشیر دے کمرے اندر گائیں جانے والے بالا خانے اندر یا گائیں جانے والے بالا خانے اندر یا کوئی نہ گھر تعمیر کر کے دے دی جائے کوئی گل سمجھ اندر نہیں آ رہے اپنے پیغمبر دی جب اپنے باپ دے نال چلتے جا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں بارا فاما بویہ الرشی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو اپنے تخت پہ جا کر کے بٹھا دیتا ہے اپنی سوتیلی والدہ نو اپنے تخت پہ جا کر کے بٹھا دیتا ہے فرماتے ہیں اے میرے بابا جان میرے اس رعایا اندر میرے اس محل اندر میرے تخت نالوں زیادہ نشان کوئی جگہ اور ہے کوئی نہیں تے تہاڈی شان بلند ہے تسی میرے باپ لگدے ہو تہاڈا رتبہ بلند ہے تہاڈا مقام اونچا ہے تہاڈی شان اونچی ہے لہذا تسی بیٹھنا بھی ہے میرے اس جناب شاہی تخت پہ بیٹھنا ہے تسی آرام کرنا تے شاہی تخت پہ آرام کرنا ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت یوسف نے اپنے باپ کی عزت کی تھی نہ دیکھیا تے اللہ نے پھر کتنی عزت عطا فرمایا اللہ فرماتے ہیں ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا ادھر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماپیاں کو تخت پہ بٹھایا ہے تے باقی 11 بھائی سجدے اندر گر گئے نے رب نے دسیا لوگوں جنہاں ماپیاں نو ستائے انہاں دے سر سجدے اندر پے نے تے جنہیں باپ نو عزت دیتی ہے اج جو عزت نال کھڑا ہے تے باقی فراؤ دے سامنے سجدے اندر گرے نے جے عزت چاہنا ہے تے ماپیاں دی عزت کریا کر عزت چاہنا ہے تے اپنے باپ دا ادب کریا کر احترام کریا کر اللہ اکبر اللہ حضرات محترم باپ کی عزت کرنے والے باپ دا ادب کرنے والے جناب یوسف علیہ السلام 80 سال تک مصر دے بادشاہ بن کے رہے نے تے جڑے باقی 11 بھائی نے جڑے باپ نو ستان والے انہاں دے پہلے 40 سال تنگی اندر گزرے نے فاقے اندر گزرے نے حالات دی غربت ویکھی انہاں نے تے اگلے 40 سال جناب یوسف دے مدینے دے اندر گزرے نے اللہ اکبر اللہ نے دس دیتا لوگوں باپ اللہ اکبر بیٹا پاویں نبی ہوے او دے واسطے بھی ضروری کہ اپنے باپ دی عزت کرنی ہے احترام کرنا ادب کرنا ہے تے جدوں تسی باپ دا عزت کرو گے احترام کرو گے ادب کرو گے اللہ تہانوں عزت دے دے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا باپ دا ادب کیویں کرنا ہے احترام کرنا ہے کیویں کرنا ہے جناب تفسیر ابن کثیر دے اندر سورۃ البقرہ کی تفسیر دے اندر آخر ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے
بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا تے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا. اللہ نے حکم جاری کر دیتا ہے گائے ذبح کر کے تو کوئی جسم کا حصہ اس میت نو لگاؤ. میت بول کر کے دس دے دیے گا قاتل کون ہے. اللہ اکبر اللہ. اگیا پھر میں کثیر لگتے ہیں گائے کی تلاش کر نکلے. تلاش کرتے ہیں ایک ایسے نوجوان دے کول پہنچ گئے جڑا ماپیاں دی عزت کرنے والا, جڑا ماپیاں دا ادب کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک سنارے دا بیٹا ہے تے سنارے دا بیٹا اپنے باپ نال دکان تے بیٹھیا کردا. دوپہر دا ویلا ہے. ایک دن جناب ایک چوری اندے کہ ہیرا اٹھایا تے فروخت کرن واسطے لے کے آ گیا دکان تے. اللہ توجہ کریا تے بڑا جناب ایمان فروخت واقعہ ہاں کر کے چوری بیٹھا نا ہیرے دی قیمت جناب 70,000 درہم مقرر ہو گئی ہے. تے جڑا اس نوجوان دا باپ ہے انہیں تجوری دیاں چابیاں اپنے تکیے دے نیچے رکھیاں نے تے آرام پہ کردا ہے. اے نوجوان اس چوری نو کہندا ہے حضرت جی کچھ دیر انتظار کرو میرا باپ اٹھے گا تے تانوں پیسے دے دتے جان گے. تے چوری کہندا جناب میں بڑی جلدی اندر آ, جلدی جلدی مینوں پیسے دیو تے میں جائیں جلدی کرو نا. 10,000 کم کر دیو لیکن ہمیں دے دیو. اللہ اکبر اللہ. اے نوجوان کہندا ہے میں اپنے باپ نو اٹھا نہیں سکدا, اپنے باپ دے آرام اندر خلل نہیں پا سکدا. میرا باپ اپنی مرضی نال اٹھے گا, میں اپنے باپ نو اٹھانا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. اے کہندا جناب 20,000 کم دے دو لیکن ہمیں دیو. اے نوجوان کہندا ہے تو 20,000 دے آتا ہے نبی لیکن میں اپنے باپ نو اٹھانا نہیں ہے. میں اپنے باپ دے آرام اندر خلل نہیں پانا کیونکہ بڑے باپ جب بڑھاپے اندر پہنچ جان انہاں نوں نیندراں آندیاں کتھوں نے, راتاں ساری رات جاگدے گزر جاندیاں نے, دن جناب دکھاں دے اندر غماں اندر پریشانیاں اندر گزر جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. اے اٹھا نہیں رہا تے وہ جناب جلدی اندر تسی 10,000 ہور کٹ دے گیا جے لیکن ہونے دیو. وہ کہندا 10,000 ود لے گئی پر میں اپنے باپ کو نہیں اٹھانا. جدوں میرا باپ اٹھے گا وہ تینوں پیسے ملیں گے. وہ اس کے اندر آیا اٹھ کر کے چلا گیا دینا لے گیا واپس. اللہ نے بدلہ کی دیتا ہے. اس نوجوان کے کولوں گائے سی جڑی بنی اسرائیل نے خریدنی سی انہوں خریدن واسطے آئے. یہ دیتا نہیں کہتا میں بیچنی نہیں, میری بڑی پیاری ہے, میں خود بڑے جناب لاڑ نال سانبھے آئے. وہ قیمت لگائی جا رہے ہیں 2 گاؤں کی قیمت 3 کی 10 کی قیمت لگا رہے ہیں. میں بیچنی ہے. حضرت موسیٰ کو آگے کہ گائے میرے لیے پر بندہ نہیں مانتا, فرمایا جنہیں بھی مانتا تو مناؤ. مفسر لکھ دے نے گائے کا وزن توڑ کر کے اس وزن دے برابر اس نوجوان کو سونا دیتا گیا. پھر اگلی گل یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ نے انہوں نے انعام باپ کی عزت دی وجہ تو عطا فرمایا. انہیں کہ ہیرا قربان کر کہ میں باپ کو اٹھانا باپ کو تنگ کرنا نہیں, باپ نے آرام اندر خلل نہیں پانا. اللہ نے انعام کی دیتا ہے گائے کے وزن کے برابر سونا. باپ کا عزت کرتے سے, باپ کا احترام کرتے سے اللہ نے ان کی عزت عطا کرے. اینڈی ہمارا سنت ختم کریے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نے فرمانے علی شان کا فرماتے ہیں الوالد وسط ابواب الجنہ. اے لوگو اللہ تعالی نے ماں کے قدمہ نیچے جنت رکھی ہے لیکن باپ کا مقام تھوڑا نہیں ہے. جنت کا مین دروازہ رب نے باپ نو بنایا ہے. باپ کی عزت کرے گا تو جنت اندر جا سکے گا. ماں کی عزت کر ضرور کر, احترام کر, ادب کر, خدمت کر, لیکن اس خدمت یاد اندر آ کے اپنے باپ کی نافرمانی کرنی, باپ کی گستاخی کرنی, باپ کی بے ادبی کرنی, عزت احترام کرنا ہے اپنے باپ کا. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. لوگوں جب چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے کہ اپنے باپ نو راضی رکھیا کرنا کیونکہ رب تاں راضی ہوندے ہیں جدوں باپ راضی ہوئے. تے جے باپ ناراض ہے تے تیرے تے آسماناں دا رب بھی ناراض ہے. اللہ اکبر اللہ. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سرہ یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی یسرہ فلیبر والدیہ. میرا بندہ چاہتا ہے اپنی عمر اندر برکت ہو جاوے, اودے رزق اندر برکت ہو جاوے, اپنے ماں پیو نال نیکی کریا کرے, اپنے باپ دا ادب کریا کرے, اپنے باپ کا احترام کریا کرے, اپنے باپ کی عزت کریا کرے. اللہ کی عمر اندر بھی برکتاں پا دے گا, رزق اندر بھی برکتاں پا دے گا. اللہ اکبر اللہ.
عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر ماں باپ نو راضی کر تیریاں مت جانی ساواں اس کل نو بلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا اس کل نو بلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تیریاں گل جان بلاواں آئے عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں مت جانی ساواں بڑا سونا او بیڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے بڑا سونا او بیڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے اس بیڑ چ رہندیاں نے اس بیڑ چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاپاں آئے عمر درازی دا اللہ اکبر اللہ ان جملے تے مگر مقام لگے توجہ میرے ول کریا جے ذرا باپ اولاد دا ہم باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے خوش کو نہ بولدا کہ جنہاں دے باپ دنیا تو جا چکے نے اللہ اکبر اللہ باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دس کھاں اندا حوصلہ غور کندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سن پیت لتاں دی جھوٹڑی بکر نظارے سن کندے باپ دے بچپن دی اسواری سن پیت لتاں دی جھوٹڑی بکر نظارے سن بچیاں دے دکھ ہم بچیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے دسو خاں کس نوں انج ستاؤ گے گل گل نال چھیڑا کدے نال لاؤ گے دسو خاں کس نوں انج ستاؤ گے گل گل نال چھیڑا کس نال لاؤ گے پتراں دی ہر گل تیاں دی ہر گل اولاداں دی ہر گل باپ سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے نعمت کی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے باپ زندہ نے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ماں پیاں دا فرما بردار بنائے جنہاں دے ٹر گئے دعا کرو اللہ نے قبر نور